الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہم یفتون فی کل عام مرتن، یہاں سے منافقوں کی آزمائش اور ان کا حال، آزمائش کے بعد جو ان کا حال ہوتا ہے وہ بیان۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم کہ انہیں تانون آزمایا جاتا ہے، فی کل مرتن ہر سال میں ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون اور نہ وہ نصیحت مانتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اب یہاں سے بارگاہ رسالت سے منافقوں کا جو فرار ہونا ہے وہ بیان۔ اور جب اذا ما جب انزلت اتاری جاتی ہے سورت کوئی سورت، ناظرہ دیکھنے لگتے ہیں بعدم ان کے بعد الی بعد بعد کی طرف، حل یراکم کیا دیکھ رہے ہیں تمہیں، من احد کوئی ایک، ثم انصرفوا پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، صرف اللہ پلٹ دیا ہے اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں، لقد جاءکم یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور امت پر جو شفقت ہے وہ بیان۔ لقد جاءکم البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول عظیم رسول، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، یعنی کہ تمہاری طرح کا، عزیز گراں ہے، تمہاری جانوں کو گراں عزت والا ہے، علیہ اس پر، گراں ہے اس پر، ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا، گراں ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص بہت حریص ہے، علیکم تمہاری بھلائی پر، یعنی کہ اگر تمہیں کچھ ہوتا ہے تو انہیں گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے انہیں، تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہیں، بالمؤمنین مسلمانوں پر، رؤوف الرحیم بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا اب یہاں پر ایمان سے منہ پھیرنے پر کفار اور منافقین کو خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کیا جا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ تو تم کہہ دو، حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، علیہ اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم اور وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ آگے سورۃ یونس، اس کی آیات 109 ہیں، رکوع 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے، یعنی کہ ان کا معانی یا رب تعالیٰ کو پتہ ہے یا اس کے محبوب کو پتہ ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، قرآن پاک کی حکمت والی آیت ہے، یہ کتاب، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا وحی اور بعثت رسالت پر کفار کا تعجب کرنا، بعثت کہتے ہیں بھیجے جانے کو، ٹھیک ہے نا، تعجب جو کیا نا اس کا بیان ہے ادھر۔ اکان للناس کیا لوگوں کو تعجب ہے، اکان للناس لوگوں کو، عجبا تعجب ہے، تعجب ہے، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک مرد کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس کہ تم ڈر سناؤ لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے، ان لہم کہ ان کے لیے
कादमा सिद्किन, सच का मकाम है। कादमा सिद्किन, सच का मकाम है। इंद रब्बिहिम, इनके रब के पास। काला, कहा, अल काफिरून, काफिरों ने, इन हादा लसाहिरुम मुबीन, बेशक ये ज़रूर खुला जादू है। काफिरों ने ये कहा। इन रब्बकुमुल्लज़ी, यहाँ से अज़मत शान इलाही का बयान और कुफ़ार को तंबीह की जा रही है। इन रब्बकुमुल्लज़ी, के तुम्हारा रब अल्लाह है। अल्लज़ी, जिसने खाला का पैदा किया, अस्समावाति, आसमानों को, वल अर्द, ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मस्तवा, फिर इसने इस्तवा फरमाया, अपनी शान के लायक इस्तिवा फरमाया, अलल अर्शी, अर्श पर, युदब्बिरु, वो तदबीर फरमाता है, अल अमरा, काम की, मा मिन शफ़ीन, और कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं है। मा मिन शफ़ीन, कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं है। इल्ला मिन बाद इदनी, मगर इसकी इजाज़त के बाद शफ़ाअत कर सकता है, पहले कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता। ज़ालिकुमुल्लाह, ये अल्लाह, रब्बुकुम, तुम्हारा रब है, फ़अबुदू, तो तुम इबादत करो इसकी। अफ़ला तज़क्करू, तो क्या तुम समझते नहीं, क्या तुम इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, यहाँ से हशर और नशर का बयान और दोबारा पैदा करने का अहम मकसद, यानी कि इंसानों को दोबारा पैदा किया जाएगा ना, तो अहम मकसद दोबारा पैदा करने का। इलैहि, इसी की तरफ, मर्जिउकुम जमीअन, तुम सब को लौटना है। मर्जिउकुम, लौटना है, जमीअन, सब को। वअदल्लाह, अल्लाह का वादा, हक्कन, सच है। इन्नहु, बेशक वो, यब्दउल खल्का, इब्तदा करता है पैदाइश की, सुम्मा युईदु, फिर वो लुटाएगा इसे, लियजजिया, ताकि बदल दे, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो आमनु, ईमान लाए, वामिलुस सालिहाती, और उन्होंने अमल किए नेक, अच्छे, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ अच्छे अमाल किए। इससे मुराद ये है कि नेकियों के सवाब में कमी नहीं की जाएगी, एक मुराद तो ये। या दूसरा मुराद ये होता है कि नेकियों ने दुनिया में इंसाफ किया, भाई नेकी करने में उन्होंने क्या किया, इंसाफ किया। जिन बातों को इन्होंने, रब ताला ने इन्हें हुक्म दिया था, उन बातों में क्या किया, इंसाफ किया और इन पर अमल किया, और जिनसे रोका उनसे बाज आ गए, उनसे क्या आ गए, बाज आ गए। ये अरबी तरकीब के एतबार से इसमें फ़र्क है, वैसे फ़र्क नहीं है कि रब ताला उनको, जो उन्होंने दुनिया में अमल किया था, उसके बदले अच्छा अमल उनको देगा, वो वादा फरमाया है, तो वो वादा सच होना है, इसी वजह से रब ताला पैदा करेगा। वल्लज़ीना काफ़र, और वो लोग जिन्होंने काफ़र कुफ्र किया, लहुम, उनके लिए मशरूबुन, शराबुन, मशरूब है, मिम हमीमिन, खोलते पानी से, व अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकफुरून, बसबब उसके जो वो थे कुफर करते। हमीम, ये वादी है जहन्नुम की, और इसका पानी इस तरह है कि जब पानी मांगेगा ना, तो इसको ये हमीम दिया जाएगा, मशरूब हमीम। तो जब मुंह के करीब करेगा तो इसका जिस्म का जो खाल है, गोश्त है, वो झड़ जाएगा, अभी हड़बड़ाहट से, जो गरमाइश है उससे। जब ये पिएगा तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो इसको पीना पड़ेगा ज़रूरी, ये दिया जाएगा कुफार को। वल्लज़ी जाला, यहाँ से सूरज और चाँद के जो कुदरती अहवाल इलाही है, यानी कि जो कुदरत ने ये चाँद और सूरज को बनाया और उसको गर्दिश हो रही है, ये कुदरत इलाही है, उसकी ये दलील है। हुवल्लज़ी, वही, अल्लज़ी, जिसने बनाया, जाला, बनाया, अशम्स, सूरज को, दियाअन, रोशन बनाया सूरज को,
ٹھیک ہے. والقمر اور چاند کو نورن نور، وقدر اور مقرر کیے اس کے لیے منازل منازل، لتعلموا تاکہ تم جان لو عدد سنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب، سالوں کی گنتی کا تمہیں پتہ چل جائے اور حساب پتہ چل گئے. یعنی کہ حساب سے مراد یہ کہ علم ریاضی، علم حیات، علم فلکیات وغیرہ بڑے یہ مفروض علم ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حسن نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا ثواب ہے. ریاضی، علم حیات، فلکیات، نیت اچھی ہو تو سیکھنا ان کا ثواب ہے کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ، مگر الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یفصل وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے الآیات نشانیوں کو، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو یعلمون عمل رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا کیا رب تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا. ان فی اختلاف اللیل، یہاں سے قدرت الہی کی مزید نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں، فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، وما خلق اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون ضرور نشانیاں ہیں ڈرنے والے لوگوں کے لیے، قوم یتقون ڈرنے والے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، یعنی کہ وہ جب دیکھیں گے نا رب تعالیٰ کی ان چیزوں کو غور کریں گے تو خوف خدا وہ رکھیں گے، غور کریں گے تو ان کو خوف خدا ملے گا. اور یہ چیز کافروں کو اور سرکش کو یہ نہیں مل جاتی. آج کے اکثر سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا عز و جل کا انکار کر دیا ہے. ان کو یہ نہیں مل سکتی، بلکہ جو خوف رکھتا ہے ان کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا، ان کو سب کچھ نشانیاں یہ تمام کی تمام نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. آگے دروس البلاغت کا نکال لو. وَأَمَّا الْمَفَاعِلَ وَنَحْوُهَا، اور بہر المفاعل اور اس کی مثل، یعنی کہ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو مفعول ہیں ان کو کس طرح مفعولوں کے ساتھ کس طرح مقید کیا جا سکتا ہے. مفعولوں کے ساتھ مفعولوں اور ان کی مثل کے ساتھ کلام کو کس طرح مقید کیا جا سکتا ہے، یہاں سے اس چیز کا بیان ہے. فالتقیید بہا یکون لبیان نوع الفعل، پس تقیید پر مقید ہوتا ہے اس کے ساتھ کلام، مقید ہوتا ہے کلام اس کے ساتھ کہ ہو فعل کی کوئی اسم فعل کی قسم کو بیان کرنے کے لیے، کوئی اسم ہو اسم فعل کی قسم کو بیان کرنے کے لیے، کوئی اسم فعل کی قسم کو بیان کرنے کے لیے ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، کلام مقید ہو جائے گا. کوئی بھی اسم و فعل کی قسم کو بیان کرے، نوع کو بیان کرے، جس طرح کے واقع اس پر، یعنی کہ فعل کا فاعل اس پر واقع ہو تو پھر بھی کیا ہوگا، مقید ہو جائے گا کلام. جس طرح کے مثال اس کی، حفظت القرآن، میں نے حفظ کر لیا القرآن، قرآن کو. اب فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے کہ میں نے حفظ کر لیا قرآن کو. اگر قرآن نہ ذکر کرتے تو کلام مقید نہ ہوتا، مطلق حفظ کر لیا. کیا چیز حفظ کی ہے یہ نہیں پتہ، قرآن کہا تو مقید ہو گیا. یا فی یا اس میں، یعنی کہ مفعول فی کے ذریعے بھی کلام کو مقید کیا جاتا ہے. جس طرح کہ جلست امامک، میں بیٹھا اس کے آگے. اب یہاں پر میں بیٹھا تو یہ مطلق ہے، جب امامہ کا کہا تو مقید ہو گیا اس کے آگے بیٹھا. یا اس کی وجہ سے، یعنی کہ مفعول لاہو کی وجہ سے بھی کلام کو مقید کیا جاتا ہے. جس طرح کہ ضربت تعدیباً، اب میں نے مارا، کس لیے مارا یہ وجہ نہیں ہے، لیکن تعدیباً جب ذکر کیا تو پتہ چلا کہ ادب سکھانے کے لیے مارا.
ٹھیک ہے، تو کلام کو مقید کیا یہاں پر مفعول لہو کے ذریعے، ٹھیک ہے، مفعول لہو کے ذریعے یا مقاربت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا مقاربت کے ساتھ، یعنی کہ مفعول ماؤ کے ذریعے بھی کلام کو مقید کیا جاتا ہے، جس طرح کہ سرت و طریق المدینہ، میں نے سیر کی، یہ مطلق تھا، جب کہا نا و طریق المدینہ یعنی کہ مدینے کے راستے کے ساتھ، تو یہ کلام کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا، ٹھیک ہے، کلام کیا ہوا؟ مقید ہو گیا۔ اور ابہام کو دور کرنے کے لیے، اور ابہام کو دور کرنے کے لیے، مبہم کو بیان کرنا، مبہم کو دور کرنا، کس سے؟ حال سے اور تمییز کے ذریعے، حال کے ذریعے اور تمییز کے ذریعے مبہم کو دور کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ضربت قائما، میں نے مارا۔ اب جب آگے ذکر کیا نا قائما، کھڑے ہونے کی حالت میں، حال کے ذریعے مبہم کو دور، میں نے مارا تو صحیح، پتہ نہیں کس طرح مارا، آگے جب حال کو ذکر کیا قائما، کھڑے ہونے کی حالت میں، یہ تمییز کے ذریعے، جس طرح کہ تبت نفسا، تبت میں نے توبہ کی، یار کس طرح توبہ کی؟ آگے کہا نفسا، نفس کے اعتبار سے، یعنی کہ اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی، ٹھیک ہے، یا حکم کے شامل نہ ہونے کو بیان کرنے، یا حکم کے شامل نہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے بھی کلام کو کیا کیا جاتا ہے؟ مقید کیا جاتا ہے، جس طرح کہ جانی راجل عالم، اب جب کہا نا جانی راجل، آیا مرد، یہاں پر مطلق تھا، جب اس کے ساتھ عالم کا ذکر کر دیا، حکم کو شامل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ حکم کو شامل نہ کریں تو پھر حکم کو شامل نہ کرنے کے بیان کے لیے بھی کلام کو مقید کیا جاتا ہے، یعنی کہ حکم کو عالم کو نہ شامل کرے تو کلام مطلق رہتا ہے، جب عالم کو شامل تو مطلق رہتا کہ پتہ نہیں کون آیا، مرد آیا، جاہل آیا، عالم آیا، جب عالم کہا تو مقید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور قیدیں کلام اور قیود ہوتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں کلام میں، قیود فائدہ دیتی ہیں کلام میں مقید کرنے کے لیے، ہوتی ہیں قیود مقید کرنے کا فائدہ دیتی ہے، مقید کرنے کا فائدہ دیتی ہے، اور کلام ان کے بغیر جھوٹا ہوتا اور بغیر مقصود ہوتا بھی ذات، مقصود بھی ذات نہ ہوتا، اگر قیود کو ذکر نہ کریں تو کلام مقصود بھی نہ ہوتا، کلام جھوٹا بھی ہو سکتا تھا اور مقصود بھی ذات بھی نہ ہوتا، جس طرح کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں پیدا کیا جو ان کے مابین ہے، اور جو ان کے مابین ہے فضول، فضول، جو ان کے مابین ہے فضول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر لا عیبہ ذکر نہ کرتے، یعنی کہ نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے، یہاں پر یہ کلام فضول ہو جاتا، وہ ما بینہما، ٹھیک ہے، معاذ اللہ یہ کیا ہو جاتا؟ فضول ہو جاتا۔ آگے لا عیبہ ذکر کیا کہ فضول نہیں پیدا کیا جو ان کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ ذکر نہ کرتے تو کلام مقصود بھی ذات نہ ہوتا، فائدہ نہ حاصل ہوتا، فائدہ تامہ، اسی وجہ سے قیود کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس سے کیا ہو؟ فائدہ تامہ حاصل ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے ہے فصل، قضیہ موجبہ اور سالبہ کی اقسام بیان کریں۔ قضیہ موجبہ اور اسی طرح سالبہ تقسیم ہوتا ہے معدولہ کی طرف اور غیر معدولہ کی طرف۔ قضیہ موجبہ اور سالبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معدولہ اور دوسرا ہے غیر معدولہ، ایک ہے معدولہ اور دوسرا ہے غیر معدولہ۔ معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب موضوع کی جز بنے، معدولہ وہ ہے، پس معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب موضوع کی جز بنے یا محمول کی جز بنے یا ان دونوں کی جز بنے۔ اگر موضوع کی جز بنے گا تو اس کو معدولۃ الموضوع کہیں گے، حرف سلب، اگر محمول کی جز بنے گا تو اسے معدولۃ المحمول کہیں گے، اگر ان دونوں کی جز بنے گا تو ان کو معدولۃ الطرفین کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال اول ہمارا قول،
اللہ حی جماد، اللہ حی جماد، یعنی کہ لا حی پتھر ہے۔ اب یہاں پر لا حی موضوع کی حرف سلب جز بن رہا ہے تو یہ معدولۃ الموضوع ہوا۔ دوسرے کی مثال زید لا عالم، زید لا عالم ہے تو یہاں پر محمول کی حرف سلب جز بن رہا ہے تو یہ معدولۃ المحمول ہے۔ مثال تیسرے کی اللہ حی لا عالم، کہ لا حی لا عالم ہے تو یہ موضوع اور محمول دونوں کی جز بن رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ معدولۃ الطرفین۔ ٹھیک ہے، یہ ایجاب میں ہے، یہ ایجاب، یہ موجبہ کی مثالیں آگے بہرحال سلب میں۔ پس پہلے کی مثال لا حی لیسا، اللہ حی لیسا بعالم، کہ لا حی عالم نہیں ہے، یہ معدولۃ الموضوع ہے۔ اور دوسرے کی مثال العالم لیسا بلا حی، کہ عالم نہیں ہے لا حی۔ ٹھیک ہے، آگے معدولۃ الطرفین کی مثال صالبہ میں کہ اللہ حی لا بلا جماد، لا حی لا جماد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور غیر معدولہ ان کے خلاف ہے، غیر معدولہ کیا ہے؟ ان کے خلاف ہے، یعنی کہ غیر معدولہ میں جو ہے نا حرف سلب کسی کی جز نہیں بنتا، غیر معدولہ میں حرف سلب کسی کی جز نہیں بنتا، نہ موضوع کی جز بنتا ہے، نہ محمول کی جز بنتا ہے، نہ ان دونوں کی جز بنتا ہے حرف سلب۔ ٹھیک ہے، اور نام رکھا جاتا ہے غیر معدولہ میں موجبہ میں محصلہ نام رکھا جاتا ہے اور صالبہ میں بسیطہ نام رکھا جاتا ہے۔ غیر معدولہ اگر موجبہ ہو، حرف سالب کی جز نہ بنے تو موجبہ ہو تو اس کو محصلہ کہتے ہیں، اگر صالبہ ہو تو اس کو بسیطہ کہتے ہیں۔ غیر معدولہ موجبہ کو محصلہ اور غیر معدولہ صالبہ کو بسیطہ کہتے ہیں، غیر معدولہ صالبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بسیطہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اصول الشاشی کا نکالیں، نہیں پہلے حضوری شریف کا نکالیں۔ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدَّوَابِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ، اور جائز ہے چپاہوں کو کرائے پر لینا، لِلرُّكُوبِ سوار ہونے کے لیے، والحمل اور بوجھ لادنے کے لیے۔ فَإِنْ أَطْلَقَ، پس اگر مطلق رکھے سوار کو تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ سوار کرے من شاء، جو چاہے سوار کرے، اگر مطلق رکھے یعنی کہ معین نہ کرے کہ کیا چیز لا دوں گا، کیا چیز لا دوں گا، تو پھر جو چاہے لا دے۔ اور اسی طرح اگر اجرت لے کپڑے کو پہننے کے لیے اور مطلق رکھے تو جو چاہے اس کو پہن سکتا ہے، اگر مقید کر دے کہ زید پہنے گا تو پھر زید ہی پہنے گا، عمر نہیں پہن سکتا۔ فَإِنْ قَالَ لَهُ، پس اگر کہا چپائے کے لیے، چپائے والے کے لیے، اس شرط پر کہ سوار ہوگا اس پر فلاں، فلاں سوار ہوگا یا پہنے گا کپڑے کو فلاں، پس سوار ہوا اس کے علاوہ یا پہنا اس کے علاوہ تو ہوگی ضمان، اگر ہلاک ہو جائے، اگر ہلاک ہو جائے سوار یا ضائع ہو جائے کپڑا، یا ضائع ہو جائے کپڑا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کی ضمان، یعنی کہ بندے نے کہا، زید نے کہا کہ عمر پہنے گا یا عمر سوار ہوگا، اب عمر سوار نہیں ہوا، بکر سوار ہوا، تو وہ جو چیز تھی وہ ہلاک ہو گئی تو اب زید کو اس کی ضمان دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہر جو مختلف ہو جائے اس کے استعمال کے مختلف ہونے کے ساتھ، ہر، اور اس طرح ہر جو مختلف ہو جاتی ہے اس کے استعمال کے مختلف ہونے کے ساتھ، یعنی کہ یہی معاملہ ہر چیزوں میں کہ جو چیز مختلف ہو جائے اس کے استعمال کے مختلف، جو چیز استعمال کرنے والے کے بدلنے سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کو متعین کیا اور اس کے علاوہ دوسرے کو استعمال کے لیے دے دیا اور اس سے وہ چیز ہلاک ہو گئی تو تعاون دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، استعمال کرنے والا مختلف ہو جائے تو تعاون دینا پڑے گا۔ اور بہرحال زمین اور ہر وہ چیز
جو مختلف ہو جائے، ہر وہ چیز جو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے نہیں بدلتی، نہیں مختلف ہوتی استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے کے ساتھ، بس اگر شرط لگائے ایک معین کے ٹھہرنے کی، بس اس کے لیے یہ کہ ٹھہرے اس کے علاوہ یعنی کہ نا پیچھے بات تھا اور کہ اگر شے مختلف اور پہنے، کپڑا لیا، اب کپڑا زید کے لیے لیا، زید پتلا تھا، بکر نے پہن لیا، بکر موٹا تازہ تھا، تو اب وہ پھاٹ گیا تو ضمان دینی پڑے گی، یہ تو اس کا یہ معنی۔ اور ہر وہ چیز جس میں کوئی فرق نہ پائے، کوئی مختلف نہ ہو، جس طرح کہ گھر کرائے پر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی زید ہی لے گا، اس میں بکر نہیں رہ سکتا، اب بکر بھی رہ جاتا ہے تو کوئی خیر نہیں، خیر رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف نہیں ہو رہا، بکر مختلف نہیں ہو رہا، کیونکہ گھر ہی رہے گا، یا تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بکر کے رہنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر متعین کر دے ایک نو متعین کر دے اور مقدار معین کر دے جو لا دے گا سواری پر لا دے گا، مثال کے طور پر یہ کہ کہے کہ گندم کے 5 قفیز لا دوں گا، پر اس کے لیے یہ کہ لا دے وہ جو گندم کی مثل ہو مشقت سے، فی الضرری مشقت سے، یا کم ہو، جس طرح کے شعیر، تل، جس طرح کے شعیر کہتے ہیں جو کو، سمسم، اور سمسم کہتے ہیں تل کو، اور نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ لا دے وہ جو نقصان دے گیہوں سے، گندم سے، جس طرح کے نمک اور حدید، لوہا ورصاص اور سیسا۔ یعنی کہ ایک بندے نے معین کیا کہ میں نا اس سواری پر 5 قفیز گندم لا دوں گا، اب وہ 5 قفیز گندم کی مثل اور کوئی چیز لاز سکتا ہے، تل لاز سکتا ہے، جو لاز سکتا ہے، یعنی کہ اس کی مثل ہو جو نقصان نہ دے، اس سواری کو نقصان نہ دے، وہ چیز لا سکتا ہے، یا ان سے کم بھی لا سکتا ہے، یعنی کہ 4 قفیز جو لاد دے، 4 قفیز تل لاد دے، ہاں جو چیز سواری کو نقصان دے وہ کم بھی نہیں لاد سکتا، جس طرح کے نمک، حدید، لوہا اب سواری پر رکھے گا تو یہ نقصان دے گا، نمک سواری پر رکھے گا تو یہ بھی نقصان دے گا، جس طرح کہ پہلے نمک یہ نقصان دے گا، یہ کس طرح نقصان دیتا ہے، یہ ویسے انہوں نے مثال دی ہے، یعنی کہ نا جو نمک ہے نا یہ بھی زیادہ ہی نقصان دیتا ہے، بوجھ گیہوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے نا، سخت ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا بوجھ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے، اور لوہا تو پھر وہ لوہا ہے، اور دوسرا سیسا وہ بھی نقصان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگر کرائے پر لے چپاہے کو تاکہ لادے گا اس پر قطنن کہتے ہیں روئی کو، سماؤ معین روئی، تو پس نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ لادے اس کے وزن کی مثل سیسا، اگر معین کیا کہ بھائی میں اس پر روئی لاؤں گا 5 کلو، اب اسی کی مثل 5 کلو وہ لویا لا دیتا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روئی کھلر جاتی ہے، نقصان نہیں دیتی، اور جو لویا وہ ایک جگہ پر ٹھہرا ہوتا ہے وہ سواری کو نقصان دے سکتا ہے، اسی وجہ سے۔ اور اگر اس نے اجرت پر لیا تاکہ وہ تاکہ وہ اس پر سوار ہوگا، پس اپنے پیچھے بٹھا لیا دوسرے آدمی کو، اپنے پیچھے بٹھا لیا دوسرے آدمی کو بھی اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور وہ ہلاک ہو گیا، چیز ہلاک ہوگی تو نصف ضمان دے گا اس کی قیمت کی، یعنی کہ گاڑی تھی 1000 روپے کی، ایک بندے پر معین ہو، دوسرے کو لاد لیتا ہے پیچھے، تو گاڑی ہلاک ہوگی، تو اب کیا کرے گا، ضمان دے گا، آدھی، پوری نہیں دے گا، کیونکہ
آدمی کے لادنے کے دے گا، اپنی تو ویسے ہی دی ہوئی ہے۔ اگر ہو سواری میں ان دونوں کی طاقت، اٹھانے کی طاقت ہو تو، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا وزن کے ساتھ۔ اگر سواری میں طاقت ہو نا دونوں کو اٹھانے کی، ضائع ہوگی تو پھر وہ ایک کی دے گا۔ اگر طاقت ہی سواری میں نہیں ہے تو وہ پورے کے پورے کی ذمہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس نے اجرت میں لیا تاکہ لادے گا اس پر مقدار گیہوں سے، پس لادا اس پر اکثر اس سے اکثر لادا، جو اس نے معین کی اکثر لادا، پس ہلاک ہو گئے تو ذمہ دے گا جو زیادہ لادا سکل سے، جو زیادہ لادا وزن سے۔ یعنی کہ ایک آدمی نے 100 لادی، 100 معین کی بوری 100 لادے گا اس پر، اب 150 لاد دی، اب جو والی 50 ہے نا اس کی وہ کیا کرے گا، ذمہ دے گا۔ یہ تب ہے جب اس سواری میں طاقت ہو اٹھانے کی، اگر سواری میں طاقت نہیں ہو تو پھر وہ اس کے پوری کے پیسے دے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے نکالیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے فصل فی الصریح والکنایۃ، فصل صریح اور کنایا میں۔ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر و پوشیدہ نہ ہو، نیت کی ضرورت نہیں ہو، مراد ظاہر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، صریح کہتے ہیں۔ اور صریح کا حکم یہ ہے کہ اپنا معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، جو ظاہراً معنی اس کو ثابت کرتا ہے، کسی بھی طریقے کے ساتھ ہو، اخبار ہو یعنی کہ خبر دینا ہو، یا نعت ہو یا ندا کے صورت میں ہو، اپنے معنی کو ثابت کر دے گا۔ اور لفظ صریح میں نیت کی محتاج نہیں ہوتا، نیت کی محتاجی نہیں ہوتی۔ جب لفظ صریح اثرات کے ساتھ موجود ہے تو اب نیت کی طرح محتاجی ہوگی نہیں، نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ لفظ کیا ہے، صریح ہے۔ ہاں اگر لفظ صریح نہیں ہے، کنایا، تو پھر نیت کی ضرورت پڑے گی، لفظ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لفظ صریح، فصل لفظ صریح اور کنایا میں۔ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، جس طرح کہ بی تو اور اشتری تو، اور اس کی مثل، اب کہے میں نے بیچا، میں نے خریدا، اور اس کی مثل، یہ مراد ظاہر ہے نا۔ اور اس کا حکم کہ واجب ہے اس کے معنی کو ثابت کرنا جو بھی طریقہ ہو، چاہے اخبار سے ہو یا نعت سے ہو یا پھر ندا سے، نعت سے مراد صفت لانے سے ہو یا ندا کے ساتھ ہو۔ اور اس کا حکم کہ بے پرواہ ہوتا ہے نیت سے، نیت کی اس میں محتاجی نہیں ہوتی، نیت نہیں پوچھی جاتی بلکہ ظاہر پر عمل لگایا جاتا ہے۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب کہے مرد اپنی عورت کے لیے انت طالقن یا طلقتکی یا طالقن، تو واقع ہو جائے گی طلاق، اور نیت اس کے ساتھ طلاق کی ہو یا نہ ہو، نیت ہو یا نہ ہو۔ یا طالق یہ کیا ہے، ندا ہے، طلقت یہ کیا ہے، صفت ہے، اور یا طالق یہ اخبار ہے، خبر دے رہا ہے۔ تینیں مثالیں پیش کر دی، یعنی کہ مرد اپنی عورت کہے انت طالق، تو طلاق والی، یا یہ کہہ دے کہ طلقت کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے تجھ کو طلاق دی، یا یہ کہ یا طالق اے طالق، اے طلاق والی، تو تینوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی، نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ لفظ صریح ہے، جب لفظ صریح ہو تو لفظ صریح میں نیت کی محتاجی نہیں ہوتی۔ اور اسی وجہ سے اگر کہے اپنے غلام کے لیے آقا انت حر او حررتک یا حر، تو پھر بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں، یہاں پر امام شافعی ولیکن یرید لیطہرکم ہے نا قرآن پاک میں، لیطہرکم، لیکن ارادہ کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں کیا کرے، پاک کر دے۔ اب یہاں پر لفظ جو لیطہرکم صریح ہے، صراحت کے ساتھ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، صریح لفظ ہے۔ اب یہاں پر امام اعظم اور امام شافعی کا اس بات میں اختلاف ہے کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، کامل طہارت کا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں، کامل طہارت کا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں، تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تیمم طہارت میں فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اس بات میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔
کیا تیمم طہارت میں فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں تیمم طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ امام شافعی کا دعویٰ کیا ہے کہ تیمم طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ تیمم ضرورت کے وقت پیش آتا ہے، تیمم ضرورت کے وقت پیش آتا ہے، یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ البتہ بے وضائی کو جو ہے نا، بے وضائی کو، وضوئی کو چھپا دیتا ہے، طہارت کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ یہ ضرورت کی جگہ پر آتا ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بے وضوئی کو چھپا دیتا ہے، جو بے وضو ہوتا ہے نا بندہ اس کو چھپا دیتا ہے، طہارت حاصل نہیں ہوتی، چھپ جاتا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ ضرورت کے وقت پیش آتا ہے۔ تیمم کیا آتا ہے؟ ضرورت کے وقت پیش آتا ہے، اور جو ضروری ہو وہ بقد ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ جو چیز ضروری ہو تو وہ تبھی ثابت ہوگا جب ضرورت ہوگی، جب ضرورت نہیں ہے تو وہ ثابت ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا دعویٰ یہ ہے کہ تیمم طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ تیمم ضرورت کے وقت پیش آتا ہے، ضرورت کے وقت پیش آتا ہے۔ ہاں یہ بے وضوئی کو چھپا دیتا ہے، طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، بے وضوئی کو چھپا دیتا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ ضرورت کے وقت پیش آتا ہے، اور جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ضرورت کے وقت ثابت ہوتی ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو وہ ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت کاملہ کا فائدہ دیتا ہے، مکمل طور پر طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ دلیل ان کی قرآن پاک کا خاص ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیطہرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں۔ یہ سری، یہ کیا ہے؟ سری ہے، یہ کیا ہے؟ سری ہے۔ پاک کرنے میں جب پانی نہ ہو تو تیمم کرو، پاک کرنے میں جب پانی نہ ہو تو تیمم کرو، یہ سری ہے۔ اب پانی جو ہے یہ اصل ہے، تیمم اس کا خلیفہ ہے، لہٰذا جو حکم اصل کا ہوتا ہے وہی حکم فرع کا بھی ہوتا ہے، وہ خلیفہ کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے۔ اس لیے طہارت میں اصل کا حکم جو ہوگا وہی فرع کا حکم ہوگا۔ اصل کا حکم یہ ہے، اصل پانی ہے، یہ مکمل طہارت کا فائدہ دیتا ہے، تو فرع خلیفہ تیمم ہے تو یہ بھی مکمل طہارت کا فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، مکمل طہارت کا فائدہ دے گا، کیونکہ قرآن پاک کے سری جب آ جائے تو اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، مجازی معنی نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت ظاہر پر ہی عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ترجمہ کرتے ہیں، اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ تیمم فائدہ دیتا ہے طہارت کا، لأن دلیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، البتہ لیکن ارادہ کرتا ہے تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں۔ سری ہے طہارت کے حصول میں اس کے ساتھ، طہارت کے حصول میں اس کے ساتھ، یہ کیا سری ہے، اور سری میں مراد ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ اس میں ان کے دو قول ہیں، امام شافعی کے دو قول، ان میں سے ایک کہ طہارت ضروریہ ہے، یہ طہارت ضروریہ ہے، ضرورت کا فائدہ دیتی ہے ورنہ نہیں، اور دوسرا کہ وہ نہیں طہارت کا فائدہ دیتی مگر تمام حدث کے لیے، تمام حدث کے لیے طہارت کا فائدہ نہیں دیتی، بعض میں دیتی ہے بعض میں نہیں دیتی، امام شافعی کہتے ہیں دوسرا قول۔ اور اسی پر نکلتے ہیں مسائل دونوں مذہب پر جو مسائل نکلتے ہیں وہ ان کا جائز ہونا وقت سے پہلے، یہ ہمارے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے کیونکہ یہ طہارت کاملہ ہے، اسی وجہ سے۔ امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دو فرض ادا کرنا بھی تیمم واحد، ایک تیمم کے ساتھ دو فرض ادا کر سکتے ہیں، احناف کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتے۔ اور تیمم والا امامت کرا سکتا ہے وضو والوں کے لیے، وضو والوں کی امامت کرا سکتا ہے تیمم والا ہمارے نزدیک، کیونکہ یہ طہارت کاملہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنے والوں کی جماعت نہیں کرا سکتا تیمم کرنے والا۔ اور جائز ہے نفس، یعنی کہ جان کے تلف کے خوف ہونے کے بغیر بھی تیمم کرنا، جب جان کے خوف ہونے کا تلف نہ بھی ہو تب بھی تیمم کرنا جائز ہے ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو
ہمارے نزدیک جائز ہے وضو کے ساتھ، وضو کرے گا تو عضو کوئی بازو ہے تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب تک بندہ مرنے کے قریب نہ ہو تب تک وضو تیمم نہیں کرے گا۔ بندہ مر رہا ہے کہ اب وضو کرے گا تو مر جائے گا تب وہ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اور اس کا جائز ہونا عیدین کے لیے اور جنازہ کے لیے، ہمارے نزدیک تیمم کر کے عید اور جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک عید اور جنازہ نہیں پڑھ سکتا تیمم کرنے کے لیے، نماز چھوڑ دو تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتا امام شافعی کے نزدیک۔ اور اس کا جائز ہونا طہارت کی نیت کے ساتھ، یعنی کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کی نیت کے ساتھ کیا ہے، پاکی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے ہمارے نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک پاکی حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تیمم سے پاکی حاصل ہی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کامل پاکی حاصل ہی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، مسائل کو بھی سمجھ لینا ہے۔ آگے پھر ہم بالکنایت سے صبح پڑھیں گے، آگے آپ قافیہ کا نکالیں۔ خبر انا اور اس کے بھائیوں کی، خبر انا و اخواتہ، خبر انا اور اس کے بھائیوں کی، وہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، یعنی کہ حروف مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد بھی ان کی خبر کیا ہوتی ہے، مسند ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ان زیدن قائم، اب قائم یہ مسند ہے انا کے داخل ہونے کے بعد بھی۔ اور معاملہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح، اور حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح، یعنی کہ انا کی جو خبر کا حکم ہے وہ ہے جو مبتدا کی خبر کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ان کو مقدم کرنے میں یعنی کہ مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن انا کی خبر ان کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، مگر جب ظرف ہو تو مقدم ہو سکتی ہے، جب ظرف ہو تو کیا مقدم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ مقدم نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ظرف ہو تو مقدم ہو سکتی ہے اور ظرف نہ ہو تو مقدم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جو ظرف ہے نا، ظرف میں وہ وسعت، وہ طاقت پائی جاتی ہے جو اس کے علاوہ میں نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے مقدم ہو سکتا ہے ظرف، اور کوئی مقدم نہیں ہو سکتا۔ آگے لائے نفی جنس، خبر لائے نفی جنس کی، وہ مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد بھی لائے نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے۔ جس طرح کہ لا غلام رجل ظریف فیہا، اور حذف کر دیا جاتا ہے اکثر اوقات لائے نفی جنس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور بنو تمیم نہیں مانتے اس کو سرے سے، بنو تمیم اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ دو مذہب ہو گئے، یا تو بنو تمیم والے خبر مانتے ہیں اور وہ محذوف نکالتے ہیں کہ خبر ہوتی تو ہے لائن نفی جنس کی لیکن محذوف ہوتی ہے، یا پھر وہ سرے سے خبر مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی جو خبر ہے وہ محذوف ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ما ولا مشابہ بلیسا، اسم ما ولا مشبہتین بلیسا کا اسم، ما ولا مشبہتین بلیسا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے اس دونوں کے داخل ہونے کے بعد، ما ولا مشابہ بلیس کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ما زید قائم اور لا رجل افضل من کا، اور وہ لام شاذ ہے، لام کیا ہے؟ شاذ ہے، یعنی کہ اس سے ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر آتا ہے اور لا صرف نکرہ پر آتا ہے، اور لا میں شاذ اس طرح ہے
کہ جو یہ لیسا کے مشابہ ہے، اور لیسا حال کی نفی کے لیے آتا ہے، لیسا کس کی نفی کے لیے آتا ہے؟ حال کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لا مطلق نفی کے لیے آتا ہے۔ اسی وجہ سے لیسا میں کیا ہے؟ شاذ ہے، شاذ طریقے کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیسا میں کیا ہے؟ شاذ، اس وجہ سے۔ آگے ہم مفعولات پڑھیں گے انشاءاللہ کل سے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور ترکیب اور عبارت بھی نکالنا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ زبانی یاد کرنا ہے سبق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔